الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا صاحب الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. جہاں بھی دن نکلتا ہے، جہاں بھی رات ہوتی ہے، نبی کی نعت ہوتی ہے، نبی کی بات ہوتی ہے. درودوں کی صدا سن کے چلو بزم محبت میں، یہ وہ محفل ہے جس میں نور کی برسات ہوتی ہے. مدینے جا کے دیکھا یہ عجب منظر نگاہوں نے، وہاں پھر دن نکل آتا ہے جب بھی رات ہوتی ہے. ظہوری لے کے کیا جاؤں میں ان کے در پہ نادم ہوں، بھلا ایک بے نوا سائل کی کیا اوقات ہوتی ہے. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چند مرتبہ درود پاک ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً با امید شفاعت صغریٰ و کبریٰ و حصول صحت مریضاً پیش کرنے کے بعد دعا ہوں خالق کبریاء ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول و منظور فرمائے. بزرگوں نے، دوستوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں، جان میں، ایمان میں، عرفان میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ چودھری محمد احسان مرحوم و مغفور کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے لواحقین نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی سعادتوں، برکتوں، عزتوں سے مالا مال فرمائے. حاضرین محترم، یہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ مہینہ ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کے گھر میں دو مجلسیں ہوتی ہیں، ایک محفل میلاد مصطفیٰ اور دوسری ذکر شہادت حسین. میں اس سٹیج کا ماحول دیکھ کر مجبور ہو گیا ہوں کہ میں اسی مضمون کو آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ حاضرین محترم جب تک نعت خان نقیب میرے رسول کی آل کی بات نہ کرے نا، اس کا گھر پورا نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ کم سمجھ، کم علم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو حاضرین محترم میں عرض کرنے لگا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ فقیر کے گھر میں دو ہی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک محفل میلاد، سیرت النبی نہیں کہا، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. جس کے پاس زبان نہیں مجبور ہے وہ نہ بولے. آپ ماحول بنائیں گے میں گفتگو کر سکوں گا. آپ کے بولنے سے محفل کا رنگ بن جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ فرماتے ہیں ایک محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور دوسری ذکر شہادت حسین. آپ فرماتے ہیں دونوں مجلسوں کی ترتیب ایسے تھی کہ پہلے ہم درود و سلام پڑھتے تھے. سنیوں کے لیے بات توجہ سے سننے والی ہے. پہلے ہم اس محفل میں درود پڑھتے تھے، پھر تلاوت ہوتی تھی، پھر واعظ ہوتا تھا، پھر سلام پڑھا جاتا تھا، اور پھر کھانا سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ پڑھی جاتی تھی. اور پھر ہزاروں کی تعداد میں جو سامعین اس محفل میں حاضر ہوتے تھے ان میں وہ لنگر تقسیم کر دیا جاتا تھا.
آپ فرماتے ہیں اگر یہ تمام امور فقیر کے نزدیک ناجائز ہوتے تو فقیر کبھی بھی ان پر عمل نہ کرتا، لیکن حضور توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ محفل میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ذکر شہادت حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں نا حضور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ہاتھ امت کی نبض پر تھا، آپ رسول اللہ کی امت کے مزاج کو سمجھ رہے تھے اور امت کو بتا رہے تھے کائنات والوں ایک بات یاد رکھنا، جو محرم میں ذکر حسین نہ کر سکے وہ ربیع الاول میں مصطفیٰ کا میلاد کیسے کرے؟ جو محرم الحرام کے اندر میرے مصطفیٰ کے نواسے کا ذکر نہ کر سکے وہ میلاد کے مہینے میں رسول اللہ کا میلاد کیسے منائے؟ ایسے تم ناراض رہتے ہو۔ سنیو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تمہیں کسوٹی عطا کی ہے۔ آپ فرماتے دیکھ لیا کرو، جو حسین کا ذکر کرتے ہیں وہی نانے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں حضور اگر ایک مومن غور کرے، صرف دو نشانیاں میں نے مومن کی آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور میرے فاضل دوست تشریف فرما انہیں پھر حضور کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ صرف مومن کی دو پہچان آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حاضرین محترم، میرے نبی کے غلاموں، ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر۔ تھوڑا سا آگے آ صابر بھائی سامنے۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر۔ توجہ چاہوں گا حضور، لمبی گفتگو نہیں ہوگی، چند جملوں کے اندر اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایمان کا حضور پہلا درجہ ہے سن کر، دوسرا ہے دیکھ کر، تیسرا درجہ ہے ایمان میں داخل ہو کر۔ پہلا درجہ ہے سن کر۔ مصطفیٰ کریم نے بتایا جنت ہے، امتی نے مان لیا لیکن جنت دیکھی نہیں۔ حضور نے فرمایا جہنم ہے، امتی نے سن لیا، دیکھی نہیں، مان لی۔ حضور نے فرمایا اللہ ہے، امتی نے سنا، مان لیا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا ثواب عذاب ہے، امتی نے دیکھا نہیں، مان لیا۔ یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے اپنی نگاہوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اس ایمان کا مشاہدہ کرنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا مالک یہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں؟ خالق نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت بناؤ اور مختلف پہاڑوں پہ ڈال دو اور پھر ان کو صدا دو، دیکھنا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ گویا بلانے والا اگر ابراہیم ہو تو مردے بولتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کا مشاہدہ ہے۔ اور حضور تیسرا درجہ ہے ایمان میں داخل ہو کر۔ معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو بلا کر، سامنے بٹھا کر، سب کچھ دکھا کر محبوب فرمایا دیکھ لیا ہے نا، اب جا کر امت کو بتانا اللہ وحدہ لا شریک۔ لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہو رہی ہے، ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ حضور شان ابدیت کے ساتھ کھڑے ہیں اور میرا مالک مصطفیٰ سے مخاطب ہے۔ توجہ چاہوں گا اس جگہ کو سمجھانے کے لیے، علماء فرماتے ہیں یہ لا مکان ہے، کیونکہ اس جملے کی سمجھ جب تک خدا کے مقام اور مصطفیٰ کے مقام کی سمجھ نہ آئے لا مکان کی سمجھ نہیں آتی۔ رب کی شان یہ ہے وہ مکان میں آ نہیں سکتا، اور بندے کی شان یہ ہے وہ لا مکان میں جا نہیں سکتا۔ خدا مکان میں آ نہیں سکتا، وہ مکان مکانیات سے پاک ہے، اور بندہ لا مکان میں جا نہیں سکتا۔ فرمایا کائنات والو، مجھے آمنہ کے گھر دیکھنے والو، مجھے جناب ابو طالب کے گھر میں دیکھنے والو، جناب مولا علی کے گھر میں دیکھنے والو، ہاں یہاں بھی دیکھو، لیکن میری جب رب سے ملاقات ہو رہی تھی، جب میں لا مکان پر کھڑا تھا تو خدا بھی تھا اور مصطفیٰ بھی تھا۔ میں نے عرض کی آقا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کائنات والو،
میں زمین پر اس لیے چلتا ہوں کہ میرے معجزات کو دیکھ کر کوئی مجھے خدا نہ کہے، لیکن لا مکان پر اس لیے ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہے۔ لا مکان اس لیے ہے کہ کوئی مجھے اپنے جیسا نہ کہے، اور ابو طالب کے گھر میں اس لیے ہوں کہ کوئی مجھے خدا نہ کہے۔ کیونکہ حاضرین محترم، لوگوں نے جتنی چیزوں کو پاورفل دیکھا ان کو خدا ماننا شروع کر دیا، کبھی سورج، کبھی چاند، کبھی لوہا، کبھی پانی۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت وہ آیا، توجہ چاہوں گا، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہستی اس کائنات میں تشریف لے کر آئی ہے، انگلی کا اشارہ کرتی ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے رہے وہ سورج واپس آ رہا ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے رہے چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہ بول کر کہتے ہیں خدا تو اس کو ہونا چاہیے جس کے پاس اتنی پاور ہے، لیکن جب دیکھا تو مصطفیٰ کسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ جب رسول اللہ کے سجدے میں دیکھا نا تو انہیں خیال آیا کہ ہم اس کو خدا سمجھتے رہے، اتنا پاورفل ہے کہ دنیا کا تمام کائنات کا نظام اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہا ہے، اس کو خدا ہونا چاہیے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کو سجدے میں دیکھا، میرے مصطفیٰ نے تعارف فرمایا کہ کائنات والوں، میں خدا نہیں ہوں، میں اس خدا کو ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب یہاں میرے رسول نے ایک احسان کیا، میں اس احسان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کا پہلا درجہ ہے سن کر، پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے رسول نے بتایا جنت ہے، دکھائی نہیں، جہنم ہے، بتایا دکھائی نہیں، ثواب و عذاب صرف بتایا دکھایا نہیں، خدا کی ذات ہے صرف بتایا دکھایا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں ذرا سنیو، غور تو کرو، جس کو میرا رسول چھپا 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 کے بیان کرے اس کو تو مانتے ہو، اور جس کو میرا رسول کندھے پر بٹھا 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 کر بیان کرے، میرا رسول جس کو کندھے پر بٹھا 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 کر دکھائے، جس کو چھپا 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 کے بیان کرے اس کو تو مانتے ہو، لیکن جس کو کندھے پر بٹھا 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 کر دکھائے اس کو نہیں مانتے۔ اس کا ذکر آئے تو تیرے چہرے پر آثار قبضہ جائے۔ فرمایا لا مکان میں جانے والا نبی، ذرا دیکھ تو صحیح اس کے کندھے پر کون بیٹھا ہے۔ گویا مجھے یوں کہنے دے کہ جنت نہیں دکھائی، جنت کا مالک تو دکھایا ہے۔ جہنم نہیں دکھائی، مگر جہنم کو تقسیم کرنے والے میرے مولا کا ہاتھ پکڑ کر تو بتایا۔ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ یہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تیری قبر پر کروڑ رحمتیں ہو، وہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ فرمایا کائنات والو، وہاں منظر یہ تھا کہ کندھے مصطفیٰ کے تھے، سوار حسین تھا، اور صحابہ سواری کو دیکھ رہے تھے۔ آج جب سواری کو دیکھا تو صحابہ نے ایک جملہ کہا، سواری بڑی خوبصورت ہے۔ میرے نبی فرماتے آج سواری نہ دیکھو، آج سوار دیکھو۔ آج سواری نہیں، جس کو مزہ ہے وہ ضرور بولے، آج سواری نہیں، آج سوار دیکھو۔ اور قربان جاؤں صدیق تیری عظمتوں سے، صدیق نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صحابہ جو غار ثور والا منظر نہیں دیکھ سکے تھے، آج میں تمہیں پھر وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ اگر میں نظر نہ آؤں اور تم مجھے دیکھنا چاہو تو حسن و حسین کو کھڑے کر کے دیکھ لینا، تمہیں محمد کی یاد آ جائے گی۔ آج صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ دونوں شہزادوں کو اٹھا کر کہہ رہا ہے، جس نے غار ثور والا منظر نہیں دیکھا تھا۔ توجہ ہے میری طرف؟ آج وہ اس منظر کو دیکھ لیں۔ کتنا احسان ہے میرے رسول کا کہ اللہ نے احسان امت پر کیا، اور امت محبوب ہے، رسول کو امت بڑی محبوب ہے، لیکن امت پر رسول نے یہ احسان کیا کہ جنت نہیں دکھائی، لیکن جنت کا مالک تو دکھایا۔ اب تیری بد نصیبی کہ اگر تو مالک کو چھوڑ دے، جنت نہیں دکھائی، جنت کے مالک دکھائے، جنت کے وارث دکھائے، جنہوں نے جنت تقسیم کرنی ہے ان کو دکھایا۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کائنات والو لڑا نہ کرو، جھگڑا نہ کیا کرو، میں تمہیں کسوٹی دے دیتا ہوں جو محرم میں حسین کا ذکر نہ کر سکے۔
جو محرم میں حسین کا ذکر نہ کر سکے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا کرو، جو حسین کا ذکر نہیں کر سکتا وہ نانے کا ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہاں حضور بدنصیبی یہ ہے کہ محرم کے مہینے کے اندر ہر مکتبہ فکر کا شخص جو ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق حضرت امام حسین کو سلام پیش کرتا ہے۔ جب جلوس نکلتا ہے اللہ اکبر، کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے، کوئی زنجیر زنی کر رہا ہے، مگر ایک سٹیج سے صدا آ رہی تھی، کتنے نادان ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، کتنے جاہل ہیں۔ پوچھا کہ حضور کیوں جاہل ہیں؟ فرمایا اس لیے جاہل ہیں کہ حسین تو زندہ ہے، حسین زندہ ہے، اور یہ حسین کا ماتم کر رہے ہیں، اور شہید کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ صرف حضور ایک مہینہ گزرا، ربیع الاول شریف کا مہینہ چڑھا، اسی مہینے کے اندر جب سنیوں نے اپنے گھروں پر کمکمے لگائے، جھنڈے لگائے، دوسری سٹیج سے آواز آئی، کیسے بے وقوف ہے، کیسے نادان ہیں، کیسے جاہل ہیں، نبی فوت ہو گیا ہے۔ نبی فوت ہو گیا ہے اور یہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ مولانا ایک مہینے پہلے تو شہید زندہ تھا، شاید میں نہیں سمجھا سکا آپ کو۔ میرے ملک کے ایک بہترین خطیب ہیں، بڑے محترم خطیب ہیں بھاری فیس والے، لیکن اگر ان کی بات وہ کرتے رہے نا، لوگ نہ بولیں، تو ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا، تو میں بھی ان کے جملے کا سہارا لے رہا ہوں، شاید میں آپ کو بات سمجھا نہیں سکا۔ قارئین محترم، محرم میں شہید زندہ اور ربیع الاول میں نبی فوت ہو گیا، یہ کون سا دین ہے جس دین کے اندر شہید زندہ ہو اور نبی فوت ہو جائے؟ واہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، تیری قبر پر کروڑ رحمتیں ہو، تم نے امت کو میسج دیا کہ ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس رسول سے تعلق رکھتے ہیں، اس حسین سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک کے اندر شہید بھی زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے۔ محرم میں ہمارا حسین زندہ ہے، ربیع الاول میں ہمارا مصطفیٰ زندہ ہے۔ کہتے ہیں نبی فوت ہو گیا، یہ جشن مناتے ہیں۔ میرے رسول سے پوچھے جب آپ مدینہ شریف پہنچے، مدینہ کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے نا؟ رسول کے صحابہ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس دن اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی، ہمارے آباء و اجداد کو فتح نصیب فرمائی، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا، اللہ فرعون غرقاب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بخریت اس دریا کو عبور کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا تم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہو، تمہارا موسیٰ اتنا نہیں لگتا جتنا میرا لگتا ہے، آج کے بعد میں بھی روزہ رکھوں گا، میرے صحابہ بھی روزہ رکھیں گے۔ قارئین محترم، کچھ دن کے بعد صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اگر ہم ایک روزہ رکھیں اور وہ بھی ایک روزہ رکھیں تو یہ بات مشترک ہو جائے گی، اللہ اکبر، یہ مساوی بات ہو جائے گی۔ میرے رسول فرماتے روزہ نہیں چھوڑنا، ایک روزہ بڑھا لو، ایک روزہ بڑھا لو۔ قارئین محترم، میرا سوال آپ سے ہے، جب وہ یہ روزہ رکھ رہے تھے کیا موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں زندہ تھے؟ امت جو روزہ رکھ رہی تھی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں موجود تھے؟ نہیں تھے۔ جن یہودیوں کے آباء و اجداد احسان فراموش قوم، اللہ اکبر، جو نبی کو کہتے ہیں جا تو اور تیرا رب لڑے، احسان فراموش، جب انہیں ایک مادی فائدہ ہوا، ایک مادی فائدہ کہ ان کے آباء و اجداد کے احسان بچ گئے، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھ کے جشن منایا، ایک مادی فائدہ ہوا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہے، نہ ان یہودیوں کے آباء و اجداد زندہ ہے، لیکن وہ روزہ رکھ کے بتا رہے ہیں، اور میرا رسول روزہ رکھ کے بتا رہا ہے کہ یہ روزہ رکھنا اس جشن کو منانے کے لیے ہے۔ اگر یہ خیال آتا تو میرے نبی کو آتا، یہ خیال آتا تو صحابہ کو آتا، اور اگر یہ خیال غلط ہوتا، چلے میرے نبی کی بات اپنی جگہ پر اور حضور کے صحابہ کی بات اپنی جگہ پر، جبریل کیا کر رہا تھا؟ اللہ جبریل کو بھیج دیتا،
فرمایا جا میرے مصطفیٰ کو کہے نبی اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر روزے نہیں رکھے جائیں۔ میرا خیال ثقیل بات ہے، آپ واقعاتی گفتگو سننے کے عادی ہیں، میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ اور محرم کے مہینے میں تو اللہ ماشاء اللہ اگر ہمیں کوئی اچھی گفتگو مل جائے، غیروں کے مرثیے اور غیروں کی اللہ پر سنی سنائی جو واردات ہے ہم اپنے ممبروں پر بیان کرتے ہیں اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ دیکھیں جی میں نے ذکر حسین کیا ہے۔ حاضرین محترم یاد رکھیے ذکر حسین روایات کا محتاج نہیں ہے، ذکر حسین آیات کے اندر موجود ہے، رسول اللہ کی احادیث کے اندر موجود ہے، اور فرمایا جو حضور کے نواسر کا ذکر کرتا ہے اس کی یہ شان ہے کہ پھر وہ رسول اللہ کا میلاد بھی بناتا ہے۔ اب دیکھیے حضور میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں امت کو دو چیزیں دے کر، ایک قرآن ایک اہل بیت، ٹھیک ہے؟ اور اس اہل بیت کا اگر جوبن آپ نے دیکھنا ہے تو حضور شہنشاہ بغداد نظر آئیں گے، حسن کا فیض حسین کا فیض، اور یہ کسوٹی ہے، کوئی حسن کو نہیں مانتا کوئی حسین کو نہیں مانتا، اور اگر دونوں کو مانتا ہے تو میرے عبد القادر کو نہیں مانتا۔ حضور شہنشاہ بغداد سے پوچھا گیا حضور آپ کی یہ 11ویں اتنی مشہور کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا میں نے نانا کی 12ویں منائی ہے، میں نانے کی 12ویں مناتا رہا، اب قیامت تک امت اللہ اکبر عبد القادر جیلانی کی 11ویں مناتے رہیں گے۔ کائنات والوں ذرا غور تو کرو، ہر پیر کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے لیکن عبد القادر کا عرس ہر مہینے کی 11 کو ہوتا ہے۔ ہر پیر کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے لیکن جس نے ہر مہینے میرے رسول کی 12ویں منائی ہے۔ ایک تو حضور یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ ذکر حسین بھی کرے گا، اور دوسرا بس چند جملوں کے اندر اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یہ مومن دعا مانگتا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا، جس کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مالک میری مغفرت فرما، اور جو میرے سے پہلے ایمان والے چلے گئے۔ لیکن یہ کہتا کون ہے؟ پہلا جملہ اس کی جان ہے، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے وہ پہلوں کے لیے دعا کریں گے۔ توجہ ہے میری طرف؟ گویا مومن کی پہچان کیا ہے کہ جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے لیے مومن دعا کرتا ہے۔ لیکن حضور آج کے پرفتن دور کے اندر کبھی راول پنڈی سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی لاہور سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، کبھی کوئٹہ سے کوئی فتنہ اٹھ رہا ہے، اس کا اگلا جملہ حضور ان تمام فتنوں کو مٹا رہا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، فرمایا مالک جو پہلے چلے گئے نا ان کی محبت نصیب فرما، ہمارے دل میں ان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو، نہ حضور کے اصحاب کے بارے میں کھوٹ، نہ رسول اللہ کی اہل بیت کے بارے میں کھوٹ۔ توجہ سے سنیے، اور حضور جملہ یاد رکھیے، اصحاب محمد کا مقام مسلمات میں سے ہے، اور مسلمات کے خلاف کوئی روایت پیش کی جائے گی اس راوی کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اصحاب محمد کی عزت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اصحاب محمد کسی مفتی کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے، کسی مولوی کی گفتگو کے، کسی پیر کی گفتگو کے محتاج نہیں ہے۔ یہ حضور ایک دندہ ہے جو اس مسلک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کبھی حضرت امیر معاویہ کی عظمت کو گھٹایا جاتا ہے، کبھی مولا علی کو مد مقابل رکھا جاتا ہے۔ جب میرے نبی نے کہہ دیا حسن سید ہے، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا، پھر مولانا تیرا جھگڑا کیا ہے؟ کیا دکان چمکوانا چاہتے ہو؟ کیا دنیا سے داد لینا چاہتے ہو؟ میرے رسول کہتے ہیں حسن سید ہے، اور یہ میرا سید مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میرے امام حسن نے 6 ماہ کچھ دن خلافت کر کے خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ کائنات والو، کیا تیرا یہ ذہن ہے کہ امام حسن کی بات غلط ہو سکتی ہے؟
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا. مومن کی شان یہ ہے کہ رسول کی کسی نسبت کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا. میری بات سن رہے ہیں؟ حضرت غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آج لوگ سید بن کر مفتی بن کر پیر بن کر دین کا نقصان کر رہے ہیں. عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی سے پوچھا گیا حضور اگر ایک طرف امیر معاویہ ہو اور دوسری طرف حضرت اویس کرنی ہو اور عمر بن عبدالعزیز ہو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ فرمایا جہاں امیر معاویہ کے قدم لگ جائیں میرے شہنشاہ بغداد کا بیان نہ ہو میں قیامت تک ذمہ دار ہوں. آپ فرماتے ہیں جہاں صحابی کے قدم لگ جائیں. تو بڑا سید ہے جب تک میرا عبد القادر مہر نہ لگائے. اور حضور یاد رکھیے ایک بات ذہن نشین فرما لیں سید چھوٹا نہیں ہوتا اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھا سکا آپ کو. میرے حضور سیدی و مرشدی سیدنا پیر مہر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ولادت سے کچھ دن پہلے آپ کے دروازے پر ایک آکر مجذوب بیٹھ جاتا ہے. گھر سے مائیاں روٹی بھیجتی ہیں. وہ مجذوب مخاطب کر کے کہتا ہے میں کوئی روٹی کے لیے آیا ہوں؟ میں تو جو مہمان آنے والا ہے میں تو اس مہمان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضور کی ولادت ہوئی آپ کے والد محترم فرماتے اس مجذوب کا حق ہے اس کو زیارت کروائی جائے. حضور کو جب لایا گیا ہاتھوں پہ اٹھا کر اس نے ہاتھوں کو بوسہ دیا پاؤں کو بوسہ دے کر کہا السلام علیک یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی تجھے سلام ہو تجھے میرا سلام ہو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یاد رکھنا سید چھوٹا نہیں ہوتا اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا. لوگ بنتے رہیں قیامت تک بنتے رہیں گے لیکن یاد رکھیے سید کا تعلق نطفے سے نہیں ہے. سید کا تعلق میری سیدہ کے دودھ سے ہے. جس نے میری سیدہ کا دودھ پیا ہے وہ یا حسنی ہے یا حسینی ہے. تمام کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے لیکن یاد رکھیے یہاں سیدات کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے وہ پیدا ہونے والا چھوٹا نہیں ہوتا اور جو چھوٹا ہو وہ سید نہیں ہوتا. مومن کی بس دو ہی پہچان ہے ایک وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے. بولیے یقولون مضارع کا صیغہ ہے ہمیشگی کرتا ہے ہمیشگی. حاضرین محترم مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے. سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کے کانوں سے چننے والا یہ جملہ ہے یہ روحانی لنگر ہے. علماء فرماتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل جملہ مکمل ہے لیکن کنتو کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ماضی اللہ اکبر مضارع اگر کانا یکونو آ جائے تو یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. ہمیشگی کا گویا اس وقت فرشتے پوچھ رہے ہیں آنے والے اس لمحے کا نظریہ نہ بتا ہمیشہ کی عادت بتا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ذرا زندگی کے اندر میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. آج کا نظریہ نہیں آج رسول کو دیکھ کر نظریہ نہ بنا. یہ بتا آنے سے پہلے تیرا نظریہ کیا تھا؟ کیا تو رسول کو اپنے جیسا کہا کرتا تھا؟ اللہ اکبر. معراج کی رات حضور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سدرہ پر رک گئے. میرے مصطفیٰ آگے چلنے لگے. فرمایا جبریل کیوں نہیں چلتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر کی حد ہے جس کی کوئی حد نہیں کائنات اس کو مصطفیٰ کہتی ہے. خوبصورت بات عرض کرنا چاہتا ہوں. علماء فرماتے ہیں گویا جبریل سدرہ پر کھڑے ہو کر اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. جبریل کہتا ہے نہ میں مصطفیٰ جیسا نہ مصطفیٰ میرے جیسے. اگر میں مصطفیٰ جیسا ہوتا تو ساتھ چل پڑتا. اگر مصطفیٰ میری طرح ہوتے تو میں روک لیتا. لیکن جبریل کہہ رہا ہے نہ میں مصطفیٰ جیسا نہ مصطفیٰ میرے جیسے. اور حضور نماز کی درستگی کے لیے امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے.
گویا جبریل کے عقیدے کے مطابق جتنے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں جو جبریل کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کا عقیدہ یہ ہے جو امام کا عقیدہ ہے، نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسا، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا عقیدہ امام سے ملتا ہے، یہاں جتنے نوری ہیں نا ان سب کا عقیدہ ہے کہ نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسے۔ حضور ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں، ہمیں زبان کی سمجھ نہیں آتی، اگر کچھ دنوں کے بعد ہمیں اپنے علاقے کا کوئی بندہ مل جائے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اس سے دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر علاقے کا نہ ہو زبان والا مل جائے ہمیں پھر خوشی ہوتی ہے، چلے تھوڑی دیر یہ اپنے ملک کی بات بتائے گا، میں اپنے ملک کے اندر جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کی بات کروں گا۔ صابر ایوب صاحب علماء فرماتے ہیں اگر زبان والا بھی نہ ملے، علاقے والا بھی نہ ملے، اگر عقیدے والا مل جائے، اگر عقیدے والا بندہ مل جائے، بندہ تھوڑی دیر بیٹھ کر نا اس سے رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہے۔ صابر ایوب بھائی نے کئی دفعہ پیغام بھیجا، جناب آپ اکثر یہاں سے گزرتے ہیں تو کس دن آئیں چاہے کا کہا، میں کہ جناب بڑا رش ہے آپ کے پاس علماء کا، اور ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑی دیر آپ کے پاس آ کر بیٹھوں تو مجھے پتا چلے فلاں مولوی اتنے پیسے لیتا ہے۔ یہ صابر ہے نا، یہ تو صبر کر جاتے ہیں لیکن ہاشمیوں سے صبر نہیں ہوتا۔ جس کا دین پہ کچھ لگا ہے اس پہ صبر نہیں، اس سے صبر نہیں ہوتا۔ جو میرے نانے کے دین کو بیچے نا، جو میرے مولا علی کے دین کو بیچے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیں علی نے محترم، دنیا پر جب عوض مل گیا قبر میں کیا ملنا ہے؟ توجہ فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا اگر ہم عقیدہ مل جائے انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ علی نے محترم مومن کا آخری وقت آ گیا، اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے، زمین پر پہنچے، اور زمین سے اتر کر جو زمین میرے رسول کا معجزہ ہے جس کو کائنات پاکستان کہتی ہے، اس سرزمین پر آئے، اس مومن کے پاس پہنچے، پہنچ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی زبان بھی میری زبان سے نہیں ملتی، یہ میرے علاقے کا بھی نہیں ہے، لیکن جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں علاقے کا بھی نہیں ہے، زبان بھی نہیں ملتی، چلے اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے سے ملتا ہے، اس کا عقیدہ تو میرے عقیدے سے ملتا ہے۔ اب حضرت محترم حکم ہوتا ہے، اسرائیل کی خواہش ہے میں بیٹھ کر بات کروں، لیکن ادھر سے آواز آتی ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اب وقت نہیں، وقت پورا ہو گیا، اسرائیل اس کی روح کو قبض کر۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرا بھی عقیدہ، میرے امام کا بھی عقیدہ، نہ میں رسول جیسا نہ رسول میرے جیسا، چلے زبان نہیں ملتی، علاقہ نہیں ملتا، لیکن کم از کم عقیدہ تو ملتا ہے۔ اب اسرائیل ڈراؤنی شکل میں نہیں آتا، اب اسرائیل علیہ السلام حسین شکل میں آ کر سامنے بیٹھ کر بڑے پیار سے روح نکالتے ہیں۔ اب اس مومن کی آنکھیں الٹتی نہیں ہیں، ابھرتی نہیں ہیں، چہرے پر سیاہی نہیں آتی۔ سلامت رہے یہ آنکھیں، سلامت رہے یہ آنکھیں جو میرے رسول کی محبت میں رو رہی ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، چہرے نہیں برباد کیے جاتے، چہروں پر نحوستے نہیں لگائی جاتی، آنکھیں جو ہے ابھاری نہیں جاتی۔ اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار، لیکن رسول کے بارے میں عقیدہ تو یہ رکھتا تھا جو میرے امام کا ہے کہ نہ یہ میری طرح۔ اور حضور جب جنازہ نکلتا ہے نا تو سارے کہتے ہیں تھا تو بڑا گناہگار لیکن آج روپ بڑا چڑھا ہے، آج روپ بڑا چڑھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک شیخ الحدیث کی باری آ جاتی ہے، مفسر قرآن کی باری آ جاتی ہے، جو منبر پر بیٹھ کر کہا کرتا رسول میری طرح، میں رسول کی طرح۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں نہ اس کی زبان میری زبان جیسی، نہ اس کا علاقہ میرے علاقے جیسا، اچھا، اور نہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے جیسا۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے پہلے مسجد سے باہر دیکھتے ہیں الصلاۃ، بولیے دیکھتے ہیں نا۔ اسرائیل علیہ السلام جب دیکھتے ہیں نا ساری زندگی اکڑ کے چلنے والے، میرے رسول کی بے ادبی کرنے والے، کیونکہ میرے رب نے کہا تھا ہر رشتے کا ادب کرنا ہے حد میں رہ کر، باپ کا ادب حد میں، استاد کا ادب حد میں، پیر کا ادب حد میں،
لیکن فرمایا جب رسول کی باری آئے تو حدیں توڑ دے. ہر کا ادب حد سے نکلے گا تو بے ادبی ہوگی، اور رسول کے ادب میں حد لگائے گا تو بے ادبی ہوگی. نہ سمجھ آئے تو ان صحابیوں سے پوچھ لینا کس نے تمہیں کہا تھا کہ ہاتھ پر لعاب لے کر چہرے پر مل لو؟ اگر یہ حد ہے تو تو مجھے بتا دے. حاضرین محترم، پھر شیخ الحدیث آنکھیں اوپر جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، آنکھیں اوپر گئی، چہرے پہ سیاہی آ گئی، اور ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا بچوں اب اس کا چہرہ نہ کسی کو دکھانا، ایسا نہ ہو دیکھنے والا بھی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے. ہائے ہائے مولانا، تیری زندگی کی قیمت کیا پڑی؟ رسول کی بے ادبی کر کے تجھے ملا کیا؟ کاش تو قرآن کی پہلی وہ آیت پڑھ لیتا جس کو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا جا رہا ہے. ایک کم 90 مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آیا، لیکن اللہ نے پہلا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. فرمایا مجھ سے پوچھو میرے رسول کا ادب کیسے کرنا ہے. جو رسول سے بات کرنے کے لیے اتنی احتیاط کرواتا ہے وہ رسول کی ذات کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہو. فرمایا کائنات والو یاد رکھو ہر دربار کا اصول ہے، ہر بڑے کے دربار کا اصول چھوٹا مقرر کرتا ہے. باپ کا دربار ہو بچہ آداب بتاتا ہے، پیر کا دربار ہو مرید بتاتا ہے، عالم کا دربار ہو شاگرد بتاتا ہے. دنیا کے اندر جتنے دربار ہیں ہر دربار کے آداب چھوٹا بیان کرتا ہے، مگر اسی زمین کے اوپر اور نیلے آسمان کے نیچے ایک دربار ایسا ہے جس کے آداب چھوٹا نہیں بڑا بیان کر رہا ہے. میں کیا مالک جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا، ابو بکر کی ڈیوٹی لگا دیتا، کسی انسان کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ وہ کائنات کو بتاتا کہ محمد کے دربار کے آداب کیا ہے. میرے مالک نے صدا دی آداب وہ بیان کرتا ہے جو کسی کی حقیقت کو جانتا ہو. جب کوئی میرے محمد کی حقیقت کو میرے سوا جانتا ہی کوئی نہیں، میں اس کو آداب کی ڈیوٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ محمد کو بنایا میں نے ہے، یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، اور ساری زندگی باطن کو تو سوچتا رہے. یا ابو بکر نہیں سمجھ سکا تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ حضور بات میری مکمل ہونے والی ہے. چودھری صاحب کو قبر میں رکھا گیا. حاضرین محترم، قبر بننے لگی نا، پیچھے سے یہ میرا بھائی محبت والا آواز دے کر کہتا ہے چودھری احسان کو رکھ دیا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر دیا ہے؟ جی کر دیا. کہ ایک اور کام کرنا، اوپر والی ذرا گرہ ہلکی کر دینا، اوپر والی گرہ وہ تڑی ہلکی کر دینا. پیچھے سے میں بھی پہنچ گیا. میں نے اس سے پوچھا کیوں یہ اوپر والی تڑی، اللہ اکبر، دھاگا، یہ رسی اس کو ڈھیلی کیوں کروا رہا ہے؟ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا کیا اسرائیل کو آنے میں اور میت کو پہچاننے میں تکلیف ہوگی؟ اس لیے اس کو ہلکا کروا رہا ہے کہ کہیں اسرائیل علیہ السلام اس کو پہچان نہ سکے. یہ فوراً چونکہ سعودی عرب میں رہا مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے شاہ جی بات یہ ہے کہ جو زمینیں چیر کر آ سکتا ہے، جو منو مٹی چیر کر قبر میں آ سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہلکا سا کپڑا یہ رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہا پھر میرے نبی کے لیے رکاوٹ ہوگی، یا اسرائیل نے آنا ہے یا میرے مدینے والے بادشاہ نے آنا. فوراً بھائی صاحب میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں شاہ جی نانا، میرے نبی کے لیے کون سا حجاب ہے؟ امتی گھر میں ہو روح مصطفیٰ گھر میں ہوتی ہے، امتی برزخ میں ہو رسول برزخ میں آ جاتا ہے. میں کہا یار پھر صابر ایوب تو ہی مجھے سمجھا دے اس گرہ کو کیوں ہلکا کروا رہا ہے؟ فوراً صابر ایوب صاحب بول کر کہتے ہیں میری 40 سال رسول کی پہچان کرواتے ہوئے گزر گئے. ہائے 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 ہائے، میں نے کبھی شاکر مصطفی کو بلایا جی، کبھی کسی سید زادے کو بلایا، کبھی کسی پیر زادے کو بلایا کہ رسول کی پہچان ہو جائے. میں کہ حضور مجھے یہ بتائیں یہ گرہ آپ ہلکی کیوں کر رہے ہیں؟ صابر ایوب صاحب کہتے ہیں اس لیے ہلکی کر رہا ہوں کہ جب رسول آئے امتی کو رکاوٹ نہ ہو، کپڑا ہٹائے، بس کپڑا ہٹا کر اپنے رسول کا دیدار کر لے. میں کہا جناب لاکھوں کا اجتماع ہوتا تھا
بڑے بڑے علماء خطاب کرتے تھے، صابر ایوب صاحب نبی نظر تو نہیں آتا تھا لیکن اب قبر میں نظر آ رہا ہے۔ صابر ایوب صاحب کہتے ہیں شاہ جی میلاد کی محفل میں نہ نظر آنا یہ بھی امتحان ہے، اور قبر میں نظر آنا یہ بھی امتحان ہے۔ میں کہا جناب وہ کیوں؟ کہا ہم اس لیے محفلیں سجاتے ہیں، عادت بناتے ہیں، یہاں رسول نظر نہیں آتا، اور یہاں کائنات میں ہم نے دیکھا ہے جو ساری زندگی رسول کو دیکھتے رہے وہ نہ پہچان سکے، جو ساری زندگی رسول کو دیکھتے رہے لیکن رسول کو مانا نہیں، وہ پہچان نہ سکے۔ میں ان کی عادت بنا رہا ہوں، میلاد کی محفلیں سجا کر میں عادت بنا رہا ہوں کہ رسول قبر میں آئے، امتی کپڑا ہٹائے اور دور سے کہے ہوا محمد الرسول اللہ، یہ میرے وہی آقا ہیں جن کے لیے محفلیں سجائی جاتی تھی۔ اور پھر میرے مدینے والے بادشاہ فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے یہ بات لکھی کہ جنگل میں رہنے والا وہ چرواہا جو ہر 12 کی رات کو حضور کا میلاد منایا کرتا تھا، جب تینوں سوال ہوئے نا، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، پہلے دونوں دعوے تھے، آخر پہ جب دلیل پوچھی گئی ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی اقبا کے بارے میں تیرے معمولات کیا تھے؟ حضور فرماتے اس کے معمولات پوچھنے ہیں نا، اس کی ہمیشہ کی عادت پوچھنی ہے نا۔ کاش آپ کو یہ جملہ یاد رہے، ہمیشہ کا جو اس کا معمول تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون۔ اس نے پہچان کے لیے تو ہر 12 کی رات کو میلاد منایا تھا۔ فرمایا کیا کرو، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کو میرا ذہن مانتا ہے میں وہی بات کرتا ہوں۔ جب چودھری احسان کو بھی قبر میں رکھا گیا ہوگا، اتنا حسین نفیس چہرہ، اللہ اکبر، رسول اللہ کی محبت والا چہرہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان فرمائی ہوگی اللہ، اور سرکار نے فرمایا ہوگا فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے۔ یہ وہی ہے جس نے گھر کے اندر میری محفل کے لیے پنڈال بنایا تھا، اور شاہ جی کو فون کر کے کہتا تھا شاہ جی ذرا 10 صحیح راتی 11 بجے میں کیپ کرے نا، اسی انہوں بھالو سے دیندے آسے بولا بالا چوئی صاحب بیٹھے ہیں نا، ملک صاحب بیٹھے ہیں، اشرف صاحب حاضرین محترم، آگڑا شاہ جی ذرا 10 صحیح میں کیپ کرے نا، میں جی تسی آپ ہی 10 آکے جی میں اب حلوے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، بدام کاٹ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جب قبر میں گیا ہوگا میرے رسول نے نگاہ کرم فرمائی ہوگی، اور تا حد نظر جب قبر وسیع ہو گئی ہوگی تو چودھری احسان نے ایک جملہ کہا ہوگا، فرشتو ارجعوا الی اہلی فاخبروہم، ذرا اجازت دو میں گھر جاؤں گھر والوں کو بتاؤں، ارجعوا الی اہلی فاخبروہم، ذرا اجازت دو میں گھر والوں کو بتاؤں ساری زندگی جو میلاد منایا ہے رسول آئے تھے، میرے نبی آئے تھے، کرم فرمایا تھا، اور میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی، تا حد نظر اس کو وسیع کر دیا گیا۔ فرشتے کہتے نا نام کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب قیامت تک تجھے کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہوگا، یہاں آرام کر، جب قیامت والے دن اٹھے گا پھر رسول کا دیدار کروایا جائے گا۔ حاضرین محترم، جو ذکر حسین نہ کر سکے وہ ذکر مصطفیٰ نہیں کر سکتا، اور جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے اس کے لیے کسوٹی ہے کہ وہ میرے آقا حسین کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کرتا، وہ یزید پلید کی بات نہیں کرتا، وہ جنتی سرداروں کی بات کرتا ہے۔ اور اگر اس کو ابھی بھی نہ سمجھ آئے تو میں جھولی اٹھا کر کہوں گا مالک پھر تو فیصلہ کر دے، جو یزید کو ماننے والے ہیں قیامت والے دن وہ یزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور جو میرے حسین سے محبت کرنے والے ہیں مالک پھر قیامت کا دن ہو اور میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے حسین ہو۔ ہمیں حسین کی محبت نصیب فرما، حسین کی اولاد کی محبت نصیب فرما، حسن پاک کی محبت نصیب فرما، حسن کی اولاد کی محبت نصیب فرما۔ مالک ان کی محبت کا صدقہ جتنے حضور کے غلام حاضر ہیں ان کی جائز قلبی حاجات پوری فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اس گھر میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ میرے مالک سب کا آنا قبول و منظور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔